Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today is your lecture on Margaret Jean Watson Theory of Caring. Before starting the lecture, I would like to share with you a few words of Jean Watson philosophy and science of caring. She said, "Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment are the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around." At the end of this lecture, the learner will be able to discuss the background of the theorist Jean Watson and her theory, explain assumptions and components of Watson theory, describe the major concept and sub-concept of the theory, explain the 10 character or factors of the theory, and relate the process with Watson theory. Okay, now let's start from historical background of the theorist. Dr. Jean Watson is a distinguished professor, nurse theorist, and founder and director of the non-profit Watson Caring Science Institute. She is best known for her theory of human caring and 10 Caritas process. Watson was born in West Virginia and received her BSN Bachelor of Science in Nursing from the University of Colorado in 1964. She went to complete her PhD in Educational Psychology and Counseling from the same university. She has since earned 10 honorary doctoral degrees, and she has extensive experience working in mental health nursing and caring science. Her continued research is focused in the area of human caring and loss of mental health problems. And now, historical background of the theory. Watson created the theory of human caring between 1975 and 1979 from her personal views of nursing. Her hope at the time was that her theory would help distinguish nursing science as a separate and important entity from medical science. Watson's theory was first published in 1988. Since that time, she has produced more than 20 books on caring. Nursing has dramatically as science and medicine have adapted to meet the growing needs of our population. It's increasingly a skill-based profession. However, it is important to remember the roots of nursing, which are based on caring and healing principles. Watson's theory of human caring is a blueprint for nurses to restore the art of nursing practice and provide better care for their patients and themselves. The major elements of this theory are the 10 Caritas process, the transpersonal caring relationship, and the caring occasion. Dr. Watson created 7 assumptions of the theory. According to her, the caring can be effectively demonstrated and practiced only interpersonally. Number 2, caring consists of curative factors that result in the satisfaction of certain human needs or that can provide certain human needs. Number 3, effective caring promotes health and individual or family growth. Number 4, caring responses accept person not only as he or she, but it is also uh, as what he or she may become.
what they want to become or what they want, what type of care they want. Number five, a caring environment is one that offers the development of potential while allowing the person to choose the best action for himself or herself, or to choose the best option of about their health or their well-being as they can choose. Number six, caring is more healthogenic. It is for the Watson, she used healthogenic words here, then is curing. It's mean to provide a high level health care to the patient or to the last level of health care to the patient to promote their health. A science of caring is complementary to the science of curing. These both are caring and curing is a combination of the care. So the last one, the practice of caring is central to the nursing. Jean Watson proposed three or four major concepts. She described human are those who have needs that are valued, supported, understood, and cared for. And health, according to the person, is unity and harmony within the mind, body, and soul. An holistic approach to health is necessary to function as a whole being. And number two, high level of overall physical, mental, and social functioning and the absence of illness. She defined nursing in her theory. She said that nurse-patient relation is foundational to nursing, is concerned with promoting health, preventing illness, and caring for the sick and restoring health, holistic care being central. There are some sub-concepts and some important elements of this theory which you should understand also and learn them too. So the first one is phenomenal field. What is the phenomenal field? The phenomenal field is the totality of human experience uh, is whatever or what is the human experiences of one's being in the world. These experiences only be known to that person who have experienced all these things or all the situations. And another sub-concept is self. What is self in this theory? Composed of characteristic and perceptions of I and me, comparative to others and various aspects of life and time. The present is more subjectively real, and the past is more objectively real. The past is prior to or in a different mood of being than the present. Actual caring occasion environment involves action and choices by the individual and nurse conducive to holistic healing or conducive to nursing action or nursing practices. Caring and nursing has existed in every society. It is not transmitted from generation to generation, but by culture is a unique way of coping with the environment. Sub-concepts continue. The most important element of the theory is one of this theory is the transpersonal caring relationship. So this portion of the theory focuses on the one caring and the one cared for. This process requires the use of actions, word, behaviors, cognition, your body language, your feeling towards patients, your intuition towards patient, what is your thought, what are you sensing the patient's problems the patient's situation and the energy field
and the tolerating power and the ability of the patient. And the nurse has professional as well as personal obligations. These all are the nurse duties, to not only see the patient but to also protect and assist with improving the patient's dignity. This is also the nurse's duty, that she should improve or she should assist the patient with dignity. The nurse should use various communication techniques, both verbal and non-verbal, to achieve a healing and gentle relationship with the patient. Then curative factors of the theory are humanistic altruistic system of values, faith, hope, sensitivity to self and others, helping, trusting human care relationship, expressing positive and negative feeling, creative problem-solving caring process, transpersonal teaching learning, gratification of human needs, supportive, protective, and mental, physical, societal, and spiritual, corrective environment, existential phenomenological forces, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर हैं, ये आगे की स्लाइड में वन बाय वन एक्सप्लेन हुए हुए हैं, जिस पे इस थ्योरी का स्ट्रक्चर बेस्ड है. So the first factor of caring system or caring science is humanistic altruistic system of values. The formation of humanistic altruistic system of values, which begins at an early age within the values shared by parents. यहाँ पे ये जिन वाटसन ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इंसानी इकदार है या जो वैल्यू है जो हम डिवोट करते हैं वेलफेयर फॉर अपने आप को फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर, लाइक ह्यूमनिस्टिक अल्ट्रुइस्टिक सिस्टम ऑफ वैल्यूज. ठीक है, तो ये जो हम डिवोट करते हैं, जो नर्सेस डिवोट करती है, जो केयरिंग देती है, जो वैल्यूज वो सीखती है, वो सीखती है फ्रॉम द अर्ली एज फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ठीक है, ये तमाम जो चीज़ें वो आपके पेरेंट्स से आप एज बाय एज और थ्रू अ टाइम पीरियड आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं. द सिस्टम ऑफ वैल्यूज इज़ मेडिएटेड बाय द नर्स लाइफ. और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हम देते हैं या जो कदर हम करते हैं, जो इंसानी अक़दार हैं, ये तमाम के तमाम एक नर्स हर कोई थ्रू आउट दियर लाइफ फ्रॉम दियर लाइफ एक्सपीरियंसेस दे गेन एंड दे लर्न. ठीक है, it is perceived as necessary to nurse maturation, which is turn promote altruistic behavior toward other. और यही वो अकदार है, यही वो वैल्यूज़ है जो नर्स थ्रू पेरेंट्स से सीखती है, थ्रू दियर लाइफ एक्सपीरियंस से सीखती है, और वो फिर यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशन में यूज़ करती है और अपने आप को डिवोट करती है, और अपने आप में वो फीलिंग, वो सेंस, दूसरों के लिए हमदर्दी, पोलाइटनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, ये तमाम चीज़ें नर्स फिर इस तरह का बिहेवियर उसका बन जाता है टूवर्ड्स अदर्स और टूवर्ड्स पेशेंट. Second number factor is faith, hope. The installation of faith, it is a very essential factor to the curative and curative process. चाहे आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो, या मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल जो प्रोसेस होता है क्योरिंग का वो कर रहे हो, इन दोनों के दरमियान ये फेथ और होप बहुत ज़रूरी है होना. When modern science has nothing else to offer a patient, जब पेशेंट क्रिटिकल इल कंडीशन में होता है या कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो या केयर कर रहे हो, तो पेशेंट होप भी रखे, उसको उम्मीद भी हो कि मैं इस मेडिसिन से या इस केयर से मैं ठीक हो जाऊंगा, उसका ट्रस्ट भी हो आपके ऊपर. अगर ट्रस्ट और होप ना हो तो फिर मरीज़
کا بہتری کی طرف جانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اگر اس مریض کا اس میڈیسن پہ، اس کیئر پہ، اس ٹریٹمنٹ پہ ہوپ ہو، اس کا فیتھ ہو، تو پھر یہ ویل بینگ کے لیے ایک بہتر ہے، اور یہ ایک بہت ضروری فیکٹر ہے جو کہ نرسنگ سسٹم کے ذریعے پیشنٹ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور جو کہ پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. The third curative factor is cultivation of sensitivity to oneself and to others. So, development of one's own feeling is needed to interact genuinely and sensitively with others. آپ کے فیلنگز، آپ کا جو پیشنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، یا جو آپ کیئر پرووائڈ کرتی ہے، تو جو آپ پیشنٹ کے لیے نرس فیلنگ رکھتی ہے، اس نے جو اسس کیا، جو آبزرو کیا ورسن نے، تو اس نے یہ فیکٹر لکھا کہ وہ جینون ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے فیلنگس ٹورڈز پیشنٹ، ٹورڈز ادر اس طرح رکھیں گے کہ وہ لگے کہ یہ اوریجنل ہے، تو اس پیشنٹ کو بھی آپ پہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو انفارم کرتا ہے، آپ کے ساتھ تمام فیلنگز، تمام پرابلمز جو اس کے ہوتے ہیں، جو بھی اس کے سچویشن ہوتے ہیں، اپنے کنڈیشن کے بارے میں، یا جو بیماری کے بارے میں وہ چھپانا اگر چاہتے ہیں، وہ سب کچھ ایک نرس کو وہ بتا دیتا ہے، کیونکہ وہ نرس نے اس کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن بنایا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ فیلنگز نرس کی جو ہوتی ہے وہ اتھینٹک ہو جاتی ہے اور وہ سینسیٹیو ہوتی ہے. تو نرس ہمیشہ سے اس کی یہ کوشش رہتی ہے، شی از ٹرائنگ ٹو بیکم سینسیٹیو، میک دا نرس مور اتھینٹک. اور یہ چیزیں ہیں جو نرس کو ایک اتھینٹک پرسنالٹی بنا لیتی ہے ٹورڈز پیشنٹ. And which encourage self-growth and self-actualization in both the nurse and those with whom the nurse interacts. یہ جو ہے نا، یہ سیلف گروتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، انکریج کرتی ہے، اور سیلف ایکچولائزیشن کے لیے بھی. اس سے مریض کا گروتھ بھی ہوتا ہے، وہ لرن کرتا ہے، اور نرس بھی اس سے لرن کرتی ہے، اور ڈے بائی ڈے امپرومنٹ اس میں لے کے آتی ہے while providing nursing care, or while interacting with the poor or with the unable people or unable persons. Four number factor of curative factor in the Watson theory is establishing a helping trust relationship. So this is the strongest tool is the mode of communication, which establishes rapport and caring. یہ جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے، یہ آپ کے اور مریض کے درمیان ایک جس کو آپ کہتے ہیں وارمتھ کیئرنگ، اور جو انٹرسٹڈ اور پیشنٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو وارمتھ ہوتا ہے، جو ایمپتھیٹک ہوتا ہے، یہ اس طرح کا ماحول یا اس طرح کا کمیونیکیشن سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. Watson has defined the characteristics needed to in helping trust relationship. She divided these relationship, or these helping trust relationship in three parts. First one, she said that congruency is very important in establishing a helping trust relationship. The second one is empathy, to feel as one's owned the feeling of another. So ایسے شو کرنا پیشنٹ کے سامنے کہ آپ بہت ایمپیتھیٹک ہے اس کے لیے، آپ کی فیلنگ اس کے لیے جینون ہے، آپ اس کا دل سے خدمت کرنا چاہتی ہے، اور اس کو وہاں ایموشنل انٹینسٹی، لو کے ساتھ، محبت کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ آپ اس کو کیئر پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ بہت زیادہ یہ تین چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہے ایک ہیلپنگ اور ٹرسٹ ریلیشن شپ کے لیے، جو پیشنٹ ہمارے اوپر، جو پیشنٹ نرسز کے اوپر کرتی ہے. کمیونیکیشن انکلوڈز وربل، نان وربل. آپ وربلی، نان وربلی، یا اس کو لسن کرتے ہو، کسی بھی مینر سے آپ کو آپ کا ایمپیتھیٹک بیہیویئر شو ہونا چاہیے، یا آپ ایمپیتھیٹک ہوں تاکہ مریض کو ایسا لگے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے ٹو اسٹیبلشنگ اے ہیلپنگ ٹرسٹ ریلیشن شپ.
Factor 5 is the expression of feeling, both positive and negative. आपने अपनी फीलिंग्स को किस तरह एक्सप्रेस करना है, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन हो या नेगेटिव हो. तो feelings alter thoughts and behavior, and they need to be considered and allowed for in caring relationship. Awareness of the feeling helps to understand the behavior it engenders. फीलिंग्स अगर मरीज का जो अच्छाई की तरफ जाना हो, आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ठीक हो रहा हो, उस दौरान उसकी जो पॉजिटिव फीलिंग होती है रिगार्डिंग यू, या कोई मरीज ऐसा मरज में मुब्तला हो जो जिसकी वजह से नेगेटिव उसकी फीलिंग हो, और आपने उसी तरह उसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स में अपने एक्सप्रेशन उसको देने होते हैं, और हम देते हैं, सपोर्ट करते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग आवर केयर. तो वो क्या होता है, और या ऐसे सिचुएशन पैदा हो जो वो अंडरस्टैंड करें आपके बिहेवियर से, वो समझे कि ये मैं ठीक हो रहा हूँ या मैं अच्छाई की तरफ जा रहा हूँ, वेल बीइंग की तरफ जा रहा हूँ. तो ये दोनों चीज़ों में आपका एक्सप्रेशन ऑफ यूर फीलिंग्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. Factor 6 is scientific problem solving method for decision making. So, according to Watson, the scientific problem solving method is the only method that allows the nurses for control, predict, and that permits self-correction. ऐसे वाक़यात, ऐसे circumstances, ऐसे conditions आ जाते हैं जहाँ पे नर्स पहले से प्रिडिक्ट करती है कि what will be happen ahead, और that permits सेल्फ करेक्शन. जो नर्स कंट्रोल करती है वहाँ पे प्रिडिक्शन करती है, और फिर अगर कोई एरर आ रहा हो, कोई गलती हो रही हो उस नर्सिंग केयर में, थ्रू एविडेंसेस नर्सिस में ये एबिलिटी होती है, उसमें ये पावर होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करें और डिसीजन मेकिंग करें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, वो पहले से प्रॉब्लम, अगर कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है, तो आइडेंटिफाई, टू कंट्रोल, टू प्रेडिक्ट देट कॉम्प्लिकेशंस और देट प्रॉब्लम्स, एंड उसके लिए फिर करेक्शन भी प्रोवाइड करती है एक नर्स, अगर वो स्किलफुल हो, अगर वो नॉलेजेबल हो. और यहाँ पे इस थ्योरी में वर्सन में ने पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था कि ये नर्सिंग फील्ड जो है इंक्रीजिंगली नाउ इट्स अ स्किलफुल एंड नॉलेजेबल प्रोफेशन बन गया है. ठीक है, तो नर्स को हर एक सिचुएशन को, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसको फाइंड आउट करने का पता होना चाहिए. ठीक है, और उसके करेक्शन का. She also said that a nurse should value the relative nature of nursing and support the need to examine and develop the other methods of knowing to provide a holistic perspective. The nurse, the science of caring should not be always natural and objective. According to the person, वो कहती है कि ये जो सिचुएशन होते हैं या जो केयरिंग कंडीशंस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है. उसमें एक जिसको आप कहते हैं कि एक सॉलिड फॉर्म में नहीं है या एक स्टैटिक नहीं है. इसमें चेंजेस आते रहते हैं क्योंकि आप केयर देते हैं, आपका होप, आप का पेशेंट का होप आपके ऊपर ज़्यादा है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है. तो उससे क्या होता है, उसमें ये एक नेचुरल चीज़ नहीं, उसमें चेंजेस आती रहती है वक्त के साथ साथ. ठीक है, तो ये नर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके लिए एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करती है. Okay, the factor 7 is promotion of interpersonal teaching learning. So the caring nurse must focus on the learning process as much as the teaching process. तो यहाँ पे नर्स का रोल क्या है, केयरिंग के दौरान अगर वो ऐसा उसके साथ पेशेंट के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाती है कि नॉट ओनली प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग केयरिंग, वो केयर के दौरान भी, बल्कि उसके साथ साथ वो टीचिंग प्रोसेस भी कंटिन्यू रखती है फॉर द पेशेंट. वो उसको आगाही फराहम करती है, अगर उसको कोई किसी रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताती है या कोई एक्सरसाइज बताती है, फिजियोथेरेपी करवाती है,
تو ان تمام پروسیسز میں نرس کیا کرتی ہے؟ نرس اس کو ایجوکیٹ کرتی ہے، اس کو گائیڈ کرتی ہے. تو نرس کا رول کیئر پرووائڈر ایز ویل ایز ٹیچنگ پرووائڈر. ٹھیک ہے، نرس کا بہت رول ہے یہاں پہ. اور نرس انڈرسٹینڈ کرتی ہے دا پرسنس پرسیپشن آف دا سچویشن، اسسٹ دا نرس ٹو پریپیئر اے کوگنیٹیو پلان. نرس اس کے لیے لرن کرتی ہے، اس کے پرسیپشن کو دیکھتی ہے، مریض کے پرسیپشن کہ مریض کی پرسیپشن کیا ہے ریگارڈنگ ٹو دیٹ کیئر، ریگارڈنگ ٹو دیٹ فزیوتھراپی، ریگارڈنگ ٹو دیٹ کنڈیشنز، یا جو کیئرنگ پروسیس ہوتا ہے اس دوران تمام اس کا کلچرل پرسپیکٹیو کیا ہے، اس کا ریلیجیس پرسپیکٹیو کیا ہے. اور نرس اس کے لیے اکارڈنگلی پھر اسی کو سمجھنے کے بعد نرس اس کے لیے ایک پلان تیار کرتی ہے. یہاں پہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ کوگنیٹیو پلان، پریپیئر اے کوگنیٹیو پلان فار دا پیشنٹ. ٹھیک ہے، تو نرس اس کی کے مطابق اس پلان کو تیار کرتی ہے اور پھر اس کو پھر آگے مریض کی اسی کے مطابق کیئر کرتی ہے اور اس کو ایجوکیٹ کرتی ہے اور اس کو کیئر پرووائڈ کرتی ہے. Factor 8 is provision for a supportive environment. So provision for a supportive, protective and corrective mental, physical, socio-culture and spiritual environment. And in this factor, Watson divides these into external and internal variables. اس نے اس کو دو میں کہ ایک ایکسٹرنلی آپ کس طرح سے پیشنٹ کو پیشنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے، یا انٹرنلی جو ویریبلز ہیں وہ کس طرح سے پیشنٹ پہ نظر انداز ہوتا ہے. اور نرس کا کیا کام ہوتا ہے؟ نرس وچ دا نرس مینیپولیٹ ان آرڈر ٹو پرووائڈ. نرس ان یہ جو ویریبلس ہے، چاہے وہ فزیکل ہے، مینٹل ہے، سوشو کلچر ہے یا اسپرچول ہے، نرس اس میں چینجز لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، ٹو پرووائڈ سپورٹ اینڈ پروٹیکشن فار دا پرسن مینٹل اینڈ فزیکل ویل بینگ، جو کہ اس کے لیے اس کے سائیکالوجی کے لیے یا اس کا مینٹل بیہیویئر ہے اس کو، اور فزیکل جو اس کی اچھائی ہے، جو اچھائی کی طرف اس کو جانا چاہیے، ان دونوں کو وہ چینج کر کے اور اس کو سپورٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. Again, Watson suggests that the nurse also must provide comfort. Yes, it is also sure that nurse always provide comfort to the patient. She always work for the privacy of the patient and for the safety of the patient is a part of this curative factor. ٹھیک ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ نرس کا کام ہوتا ہے. ہم فرام دا فرسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے مریض کو کمفرٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، ہم نے اس کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی سیفٹی کا، اگر اس کا کوئی ڈیزیز ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، ہم اس کی ڈاکومنٹیشن کو کنفیڈینشیل رکھتے ہیں، اس کی سیفٹی کو ہم ریشور کرواتے ہیں. ٹھیک، تو یہ جو ہے نا مین فیکٹر ہے اس کیئریٹیو فیکٹر میں. Factor 9, assistance with the satisfaction of human needs. So this factor is similar to the Maslow's hierarchy of basic needs جو اس نے بتائے ہوئے ہیں ایک بندے کی یا ایک انسان کی، ہیومن بینگ کی کیا بیسک نیڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی طرح سملر اس نے جو ہائرارکی بنائی ہوئی ہے، تو واٹسن نے بھی اس کو ایکولی کہا ہے کہ یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے فار دا کوالٹی آف نرسنگ کیئر اینڈ دا پروموشن آف آپٹیمل health. So all the needs deserve to be attended to and valued. اس نے جو ورسن ہے اس نے اس کو emphasized کیا ہوا ہے، اس پہ زور دیا ہوا ہے کہ یہ جو نیڈز ہیں یہ تمام کے تمام providing by the nurse and to attended and valued by a nurse for the patients. ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو آرڈرز دیے ہوئے ہیں، واٹسن نے آرڈرنگ اس کو کی ہوئی ہے. اس نے فرسٹ نمبر لوور آرڈر نیڈز میں کہا ہوا ہے کہ یہ بایو فزیکل نیڈ ہے، جو بایو فزیکل انسان کے نیڈ ہے، جس طرح ہم خوراک کا کہتے ہیں، جو ایلیمینیشن ہے، جو وینٹیلیشن ہے، یہ نیڈ جو ہے آپ نے اس کو ہینڈرسن کی تھیوری میں بھی پڑھا ہے.
ٹھیک ہے. اور کچھ نیڈس اس طرح نائٹنگیل کی تھیوریز میں بھی جو بیسک نیڈس ہے اس کو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں, اور یہ سارے ان تمام تھیوریز نے یہ مسلوز کے بیسک نیڈس کے ساتھ وہ کنگروئنٹ اس کو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو اس نے بھی اپنی تھیوری میں کہ یہ بیسک نیڈس ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور نرس نے اس کو ویلیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, لوور آرڈر نیڈس سیکنڈ نمبر اگین سائیکو فزیکل نیڈ ہے, اس میں پھر دا نیڈ فار ایکٹیویٹی ان ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا, یہ سائیکو فزیکل نیڈ ہے. اور دا نیڈ فار سیکشولیٹی کہ the desire or the need for sexuality or provide support and provide better environment in these needs of the patient. So higher order needs, اس کا higher order needs میں واٹسن نے کیا کہا ہے کہ یہ سائیکو سوشل نیڈز جو ہے یہ ہائر آرڈر پہ اس نے رکھا ہوا ہے. the need for achievement, the need for affiliation, and higher order need interpersonal need, the need for self actualization. تو یہ جو ہے پیشنٹ کو آپ نے اسسٹ کروانا ہے ایک نرس نے, اور پھر ان تمام چیزوں کے لیے کہ یہ نیڈ اس کی فلفل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, تو نرس نے اس کو ویلیو دینا ہے, اس کو سیٹسفیکشن کروانا ہے. ٹھیک ہے, of these all human needs. Okay, now the 10 number factor of the theory of curative science or curative factors is allowance for existential phenomenological forces. So phenomenology is a way of understanding people from the way things appear to them from their frame of reference. تو اس کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ واٹسن نے یہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پرسن کی جو فرسٹ ٹائم وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے یا جو فینامنا ہے ان دا ٹورڈس پیشنٹ, جو اس کا اپنا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ٹورڈ اینی سچویشن, ٹورڈ اینی ایگزسٹنس کنڈیشنز, جو مریض کا جو رویہ ہوتا ہے یا اس کا وے آف تھنکنگ ہوتا ہے یا جو وے آف ایکٹنگ ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے نرس کو. ٹھیک ہے, اور ایگزسٹینشیل سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف ہیومن ایگزسٹنس یوزنگ فینامینولوجیکل انالیسس. تو یہاں پہ اس نے کیونکہ اس نے سائیکالوجی میں ڈاکٹریٹ کیا ہے واٹسن نے, تو تھوڑا سا وہ اس میں سائیکالوجی کی طرف گئی ہوئی ہے کہ ہیومن کا جو ایگزسٹنس ہے یا اس کا جو رویہ ہوتا ہے جو فرسٹ ٹائم آپ دیکھتے ہو, جو اس کا فینامینالوجیکل جو وے ہوتا ہے, جو ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کنڈیشن میں ایک ہیومن بینگ رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی انالیسس کرنے کے اس کے اراؤنڈ کون سے ایسے واقعات تھے, کون سے ایسے سچویشن تھے, ٹھیک ہے, جو افیکٹ ہو رہے ہیں اس کے کیئرنگ پہ. So this factor helped the nurse to reconcile and mediate the incongruity of viewing the person holistically while at the same time attending to the hierarchical ordering of needs. ٹھیک ہے, and thus the nurse assess the person to find the strength or courage to confront life or death. اور یہ ایک نرس ہی ہوتی ہے جو پیشنٹ کو ہر زاویے سے فرام دا ایوری اینگلز وہ اسسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں وہ پیشنٹ کو وہ اسٹرینتھ دیتی ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے. اگر اس میں اسٹرینتھ نہیں ہے, ایبلٹی نہیں ہے, تو نرس ہی ایک پرسن ہوتی ہے جو اس کو ایبل بناتی ہے اور اس کو کریج پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ ان فرنٹ ہو سکے یا وہ اس کو دیکھ سکے لائف میں جو تغیر پذیر جو سچویشن ہوتے ہیں, وہ کبھی ٹھیک ہوتا ہے, کبھی بیمار ہوتا ہے, کبھی کمپلیکیشن میں جاتا ہے, یا اس کی جو ورسن ہوتی ہے کنڈیشن. ٹھیک ہے, تو ان تمام چیزوں میں نرس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے, اس کو کریج پرووائڈ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے لائف اور ڈیتھ کی جتنے بھی آنے والے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس کو خرچ کر سکے اور اس کو دیکھ سکے.
Application of the theory to nursing education and nursing practice. It is used in education and practice internationally and in numerous research studies. ये जो केयरिंग ऑफ साइंस थ्योरी है तो इसको प्रैक्टिस में भी यूज़ किया जा रहा है इंटरनेशनली एंड नेशनली और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। ठीक है, एक रिसर्च मार्टिन्स एलिस 1991 में उसने यूजिंग वर्सन थ्योरी टू एक्सप्लोर द डायमेंशंस ऑफ एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। उसने जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी एक पेशेंट को, इसके ऊपर उसने स्टडी की है और यही वर्सन के जो थ्योरी है केयरिंग थ्योरी के ये जो 10 क्यूरेटिव फैक्टर्स हैं तो ये उसमें यूज़ किए हैं। Other studies is the lived experiences of using words and actual caring occasion to treat डिप्रेस्ड वुमेन। ठीक है, तो उसने यहाँ पे सिर्फ ये एक जो एलिमेंट है जो हमने आगे के पिछले स्लाइडों में डिटेल से पढ़ा था, एक एक्चुअल केयरिंग ओकेजन क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो आप अपनी अगर कोई रिसर्च कर रहा हो तो कोई एक फैक्टर को उठा के आप यूज कर सकते हैं, कोई एलिमेंट को आप कर सकते हैं। तो ये इसने वर्सन का ये एलिमेंट यूज किया है टू ट्रीट डिप्रेस्ड वुमेन के डिप्रेस्ड वुमेन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसने इसको यूज किया है इन रिसर्च। Okay, so now the Watson theory and the nursing process. So nursing process contains the same steps as the scientific research process. नर्सिंग प्रोसेस और रिसर्च प्रोसेस में स्टेप तकरीबन सेम ही होते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उस असेसमेंट में हम फिर डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद हम हमारा एक प्लान हम बनाते हैं। उस प्लान के बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को या इंटरवेंशन को करने के लिए हमने क्या करना होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप हम एक फ्रेमवर्क हमारा बन जाता है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वर्सन की थ्योरी भी आप इसी तरह से अपने नर्सिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट आप असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट में आप क्या करते हैं, जैसे कि हम रूटीन में करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा की असेसमेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो एंड रिव्यू ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, एंड यूज एप्लीकेबल नॉलेज इन लिटरेचर, और जहाँ पे जो नॉलेज आपने सीखा हुआ है थ्रू लिटरेचर, थ्रू बुक्स, थ्रू एजुकेशन, ठीक है, तो आपने फिर उसकी एप्लीकेशन करनी होती है। ऑल इंक्लूड कंसेप्चुअल नॉलेज फॉर द फॉर्मुलेशन एंड कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ फ्रेमवर्क। तो आप फिर आपके पास एक कंसेप्ट आ जाते हैं कि आपने जो सीखे होते हैं कि आपने किस तरह से अपने असेसमेंट को और डेटा को कलेक्ट करना है और किस तरह एक आपने पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करना होता है। इंक्लूड्स द फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और फिर उसके लिए आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो कि इफ आई विल गिव दिस केयर this treatment to the patient, so it may be beneficial for the patient or it may not beneficial for the patient। तो ये हमारे पास हम hypothesis बना लेते हैं, defining variable that will be examined in solving the problem। और उन वेरिएबल्स को हम देखते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट देंगे या ये सिचुएशन हम रखेंगे तो मरीज ठीक हो जाएगा, ये नहीं रखेंगे तो क्या इसके असरात होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका असिस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज प्लान। आपने फिर प्लान करना होता है, असेसमेंट के बाद आप प्लान करते हैं। तो इट्स हेल्प्स to determine how variables would be examined or measured, includes a conceptual approach or design for problem solving। It determines what data would be collected and how, on whom। इसमें आप यही प्लान बनाते हो कि कौन सा हमने प्लान सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना है, किस मरीज पे हमने इम्प्लीमेंट करना है, किस पे नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसमें ये डिटर्मिनेशन करते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं इंटरवेंशन पे। इट इज़ द डायरेक्ट एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। आपने जो प्लान बनाया होता है कि आप ये ट्रीटमेंट देंगे तो या ये केयर करेंगे पेशेंट की, अगर पेशेंट डिप्रेशन में है, जो प्लान आपने उसके लिए बनाया है कि आपने उसको होप देना है, आपने उसको ट्रस्ट करवाना है, इनकरेज प्रोवाइड करना है या उसको सपोर्ट देना है। ठीक है,
تو آپ نے پھر یہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. ناؤ اٹ از ٹائم ٹو اسٹارٹ. ٹھیک ہے. اٹ انکلوڈس دا کلیکشن آف دا ڈیٹا. اور اور اس کے بعد آپ پھر اپنے انٹروینشن دے دیے، پھر آپ اس کو اگین ڈیٹا پرووائڈ اور ڈیٹا کلیکشن کرتے ہو. And the fourth step is evaluation. Evaluation میں ہم کیا کرتے ہیں؟ Analysis of the data as well as examination of the effects of intervention based on the data. جو آپ نے انٹروینشن پرووائڈ کی ہے، جو آپ نے پلان کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، جو آپ نے بنایا ہوا تھا، وہ افیکٹو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اگر افیکٹو نہیں ہوا ہے تو آپ کو مزید اور کیا اس میں شامل کرنا چاہیے کہ اس سے آپ کے آؤٹ کم اچھے ہو جائیں، آپ کا ریزلٹ اچھا آ جائے اور آپ اپنے آؤٹ کم کو اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے، جو کہ پازیٹیو ہوں پیشنٹ کے لیے. اٹ میں آلسو جنریٹ ایڈیشنل ہائپوتھیسز اور میں ایون لیڈ ٹو دا جنریشن آف اے نرسنگ تھیوری. ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ اتنی ڈیٹا کلیکشن کر لیتے کہ آپ اس سے ایک ذہن میں ایک نرسنگ تھیوری کو جنریٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. These are references. Watson theory proposes that nursing is a prestigious field where professionals make societal, ethical, and technological advances for humanities. Nurses always thinking about the patient, about the caring, and for the humanity. These are the very known and famous words of Watson regarding nursing.